السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ماؤں بہنوں کا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے مدرسۃ البنات لڑکیوں کے مدرسے سے۔ ابھی مدرسے میں ایگزام اور امتحانات شروع ہو رہے ہیں، جس میں لکھنے کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ تو مدرسے میں جو پڑھنے والی بچیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ان کو ایگزام میں قرآن مجید کی آیات لکھنی پڑتی ہے۔ تو سوال یہ آیا تھا کہ کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی آیت لکھ سکتی ہے یا نہیں لکھ سکتی ہے؟ جہاں تک حیض کی حالت میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا مسئلہ ہے، وہ تو مشہور ہے، واضح ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے نہیں کر سکتی ہے۔ دعا، ذکر، وظیفے کی نیت سے اس طرح کے مضامین پر مشتمل جو آیات ہے، جیسے ربنا آتینا، یہ دعا بھی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تو دعا کی نیت سے ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پڑھانے والی خاتون ہے، لیڈی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی بتایا گیا کہ وہ پوری آیت ایک ساتھ نہ پڑھائے۔ پڑھانا اگر مجبوری ہے، ضرورتاً پڑھانا ہے، تو پھر آیات کی تقطیع کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین اس طرح پڑھائے، تقطیع کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کرے۔ ایک ساتھ پورا اس طرح پڑھانا درست نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ لکھنے کا، کہ جیسے بچیاں اگر حیض کی حالت میں ہیں اور پیپر دے رہی ہے، جلالین شریف کا ہے، تفسیر کا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت لکھنا ہے، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اس پیپر کو، اس کتاب کو، اس کاپی کو ٹچ ہو رہا ہے جس پر وہ آیت لکھی جا رہی ہے، اور ہاتھ اگر اس کو ٹچ ہو رہا ہے، تو اس طرح لکھنا جائز اور درست نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس پر قرآن مجید کی آیت لکھ دی گئی ہے، تو پھر وہ ہاتھ اس پیپر پر، اس کاغذ پر، اس بک پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح لکھتا ہے، مثلا یہ پیپر ہے، کاغذ ہے، اس کے اوپر یہ رومال جو ہے اس طرح رکھ دیا، اور ہاتھ جو ہے وہ رومال پر ٹچ ہو رہا ہے، اور اس طرح لکھے جا رہے ہیں، اس طرح لکھ رہے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ پیپر پر ٹچ نہیں ہو رہا، ہاتھ رومال پر ٹچ ہو رہا ہے، اور پین کی جو نوک ہے، قلم کی جو نوک ہے، وہ صرف کاغذ پر چل رہی ہے، تو اس طرح لکھنے کی گنجائش اور اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ہاتھ کاغذ پر ٹچ ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح قرآن مجید کی آیات لکھنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس صورت میں مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدائی آیت کا حصہ لکھ دے۔ مثلا وضو کے 4 فرائض والی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اتنا لکھے، اور پھر الی آخرہ کا اشارہ لکھ دے، اور چاہے تو آخر میں لکھ دے کہ عذر کی وجہ سے ہم پوری آیت لکھنے سے معذور ہے، عذر کی وجہ سے گویا پوری آیت ہم نے نہیں لکھی۔ تو خلاصہ واضح ہو گیا کہ وہ ہاتھ لکھتے وقت اس پیپر پر، اس کاپی پر، اس بک پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، ورنہ مختصر آیت کا اشارہ کر دیں، اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ عذر کی وجہ سے پوری آیت ہم نہیں لکھ پائیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں واضح کر سکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔